نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 356 تیمم کا بیان چل رہا ہے۔ آج ہم لوگ تیمم کی سنتیں اور تیمم کس چیز سے کر سکتے ہیں اور کس چیز سے تیمم جائز نہیں ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو چلے سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے۔ اور آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلے سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کی سنتیں۔ تیمم کی سنتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 بسم اللہ کہنا، نمبر 2 ہاتھوں کو زمین پر مارنا، نمبر 3 انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، نمبر 4 ہاتھوں کو جھاڑ لینا، یعنی ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، نہ اس طرح کی تالی جیسی آواز نکلے۔ نمبر 5 زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا۔ نمبر 6 پہلے منہ پھر ہاتھ کا مسح کرنا۔ نمبر 7 دونوں کا مسح پے در پے ہونا۔ نمبر 8 پہلے داہنے ہاتھ پھر بائیں کا مسح کرنا۔ نمبر 9 داڑھی کا خلال کرنا، اور نمبر 10 انگلیوں کا خلال جبکہ غبار پہنچ گیا ہو۔ اگر غبار نہ پہنچا، مثلاً پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر غبار نہ ہو تو خلال فرض ہے۔ ہاتھوں کے مسح میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ داہنے ہاتھ کی پشت پر رکھے اور انگلیوں کے سروں سے کوہنی تک لے جائے، اور پھر وہاں سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے داہنے کے پیٹ کو مس کرتا ہوا گٹے تک لائے، اور بائیں انگوٹھے کے پیڑ سے داہنے انگوٹھے کی پشت کا مسح کرے۔ یوں ہی داہنے ہاتھ سے بائیں کا مسح کریں، اور ایک دم سے پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے مسح کر لیا تو تیمم ہو گیا۔ خواہ کوہنی سے انگلیوں کی طرف لایا یا انگلیوں سے کوہنی کی طرف لے گیا، مگر پہلی صورت میں خلاف سنت ہوا۔ مسئلہ نمبر 1 اگر مسح کرنے میں صرف 3 انگلیاں کام میں لایا جب بھی ہو گیا، اور اگر 1 یا 2 سے مسح کیا تیمم نہ ہوا، اگرچہ تمام عضو پر ان کو پھیر لیا ہو۔ مسئلہ نمبر 2 تیمم ہوتے ہوئے دوبارہ تیمم نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 3 خلال کے لیے ہاتھ مارنا ضروری نہیں۔ اب یہاں سے کس چیز سے تیمم جائز ہے اور کس سے نہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہم تیمم کر سکتے ہیں، اب بغور سماعت کریں۔ مسئلہ نمبر 1 تیمم اسی چیز سے ہو سکتا ہے جو جنس زمین سے ہو، اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں اس سے تیمم جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 2 جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ ہو کہ محض خشک ہونے سے اثر نجاست جاتا رہا ہو۔ مسئلہ نمبر 3 جس چیز پر نجاست گری اور سوکھ گئی اس سے تیمم نہیں کر سکتے، اگرچہ نجاست کا اثر باقی نہ ہو، البتہ نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 4 یہ وہم کہ کبھی نجس ہوئی ہوگی فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ مسئلہ نمبر 5 جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔ جیسے مثلاً ریتا، چونا، سرما، ہرتال، گندھک، مردہ سنگ، گیرو، پتھر، زبرجد، فیروزہ، عقیق،
زمرد وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے اگرچہ ان پر غبار نہ ہو۔ یہ پتھر ہے، پتھروں کے نام ہیں۔ مسئلہ نمبر 6، پکی اینٹ، چینی یا مٹی کے برتن سے جس پر کسی ایسی چیز کی رنگت ہو جو جنس زمین سے ہے، جیسے گیرو یعنی لال مٹی ہوتی ہے، کھریا سفید مٹی، یا وہ چیز جس کی رنگت جنس زمین سے تو نہیں مگر برتن پر اس کا جرم نہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں اس سے تیمم جائز ہے۔ اگر جنس زمین سے نہ ہو اور اس کا جرم برتن پر ہو تو جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 7، شورا جو ہنوز پانی میں ڈال کر صاف نہ کیا گیا ہو اس سے تیمم جائز ہے ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 8، جو نمک پانی سے بنتا ہے اس سے تیمم جائز نہیں، اور جو کان سے نکلتا ہے جیسے سندھ نمک اس سے جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 9، جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہو جاتی ہو جیسے لکڑی، گھاس وغیرہ، یا پگھل جاتی یا نرم ہو جاتی ہو جیسے چاندی، سونا، تانبا، پیتل، لوہا وغیرہ دھاتیں، وہ زمین کی جن سے نہیں اس سے تیمم جائز نہیں۔ ہاں، یہ دھاتیں اگر کان سے نکال کر پگھلائی نہ گئیں کہ ان پر مٹی کے اجزاء ہنوز باقی ہیں تو ان سے تیمم جائز ہے۔ اگر پگھلا کر صاف کر لی گئیں تو ان پر اتنا غبار ہے کہ ہاتھ مارنے سے اس کا اثر ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے تو اس غبار سے تیمم جائز ہے ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 10، غلہ، گیہوں اور جو وغیرہ اور لکڑی یا گھاس اور شیشہ پر غبار ہو تو اس غبار سے تیمم جائز ہے جو کہ اتنا ہو کہ ہاتھ میں لگ جاتا ہو ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 11، مشک و عنبر، کافور، لوبان سے تیمم جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 12، موتی اور سیپ اور گھونگھے سے تیمم جائز نہیں اگرچہ پسے ہوں، اور ان چیزوں کے چونے سے بھی ناجائز ہے۔ یہ سیپ اکثر ندی وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 13، راکھ اور سونے، چاندی، فولاد وغیرہ کے کشتوں سے بھی جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 14، زمین یا پتھر جل کر سیاہ ہو جائے اس سے تیمم جائز ہے، یوں ہی اگر پتھر جل کر راکھ ہو جائے اس سے بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 15، اگر خاک میں راکھ مل جائے اور خاک زیادہ ہوتے تو تیمم جائز ہے ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 16، زرد اور سرخ، سبز، سیاہ رنگ کی مٹی سے تیمم جائز ہے، مگر جب رنگ چھوٹ کر ہاتھ اور منہ کو رنگین کر دے تو بغیر ضرورت شدیدہ اسے تیمم کرنا جائز نہیں، کر لیا تو ہو گیا۔ دیکھیے ان مسائل کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بھائی ہم تیمم کن چیز سے کر سکتے ہیں، کس سے نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 17، بھیگی مٹی سے تیمم جائز ہے جبکہ مٹی غالب ہو۔ مسئلہ نمبر 18، مسافر کا ایسی جگہ گزر ہوا کہ سب طرف کیچڑ ہی کیچڑ، پانی نہیں پاتا کہ وضو یا غسل کرے اور کپڑے میں بھی غبار نہیں تو اسے چاہیے کہ کپڑا کیچڑ میں سان کر سکھا لے، اس سے تیمم کرے، اور اگر وقت جاتا ہو تو مجبوری کو کیچڑ ہی سے تیمم کر لے جبکہ مٹی غالب ہو۔ یہ بھی مسئلہ بہت ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 19، گدے اور دری وغیرہ میں غبار ہے تو اس سے تیمم کر سکتا ہے اگرچہ وہاں مٹی موجود ہو جبکہ غبار اتنا ہو کہ ہاتھ پھیرنے سے انگلیوں کا نشان بن جائے۔ مسئلہ نمبر 20، نجس کپڑے میں غبار ہو تو اس سے تیمم جائز نہیں، ہاں اگر اس کے سوکھنے کے بعد غبار پڑا تو جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 21، مکان بنانے یا گرانے میں کسی اور صورت سے منہ اور ہاتھوں پر گرد پڑی اور تیمم کی نیت سے منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لیا، تیمم ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 22، گچ کی دیوار پر تیمم جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 23، مصنوعی مردہ سنگ سے تیمم جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 24، مونگے یا اس کے راکھ سے تیمم جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 25، جس جگہ سے ایک نے تیمم کیا دوسرا بھی کر سکتا ہے، یہ جو مشہور ہے کہ مسجد کی دیوار یا زمین سے تیمم ناجائز یا مکروہ ہے، بالکل غلط ہے۔
مسئلہ نمبر 26، تیمم کے لیے ہاتھ زمین پر مارا اور مسح سے پہلے ہی تیمم ٹوٹنے کا کوئی سبب پایا گیا تو اس سے تیمم نہیں کر سکتا۔ تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے آپ نے سماعت کیا تیمم کی کتنی سنتیں ہیں اور ہم کن کن چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں اور کن چیزوں سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس کی آگے تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ گزارش ہے کہ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔